شروع ہو گیا. چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا جو موضوع ہے سورہ قاف. انشاءاللہ میں ذرا 2-3 منٹ کے اندر پچھلی جو ہم نے پہلا رکوع کیا تھا، سورہ قاف جو ہے قرآن مجید کی 50 نمبر سورت ہے، 50 نمبر پہ آتی ہے اور یہ 3 رکوعوں پہ مشتمل ہے. ہم پہلا رکوع اس کا کر لیا تھا، آج ہم اس کا تھوڑا سا 2-3 منٹ کے اندر پچھلا کر لیں گے. کچھ ساتھی نئے اویلیبل آئے ہیں یہاں پر. سورہ قاف جو ہے یہ اس کی تھوڑی میں اس کی آپ کے سامنے زمانہ نزول بتا دیتا ہوں. مکہ معظمہ کا یہ تیسرے سال سے شروع ہو کر اور 5ویں سال کے درمیان جو دوسرا دور تھا مکہ کا، اس کے اندر جو ہے یہ سورت نازل کی گئی تھی. اور یہ جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے یہ عیدین کی نماز کے اندر اس کی تلاوت کیا کرتے تھے اور جمعے کی نماز میں بھی اس کو اکثر ادا کیا کرتے تھے. ایک خاتون ہے ام حشام بن حارثہ، یہ کہتی ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسن تھی، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ سورت جو ہے وہ یاد ہی اس طرح ہوئی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے نماز کے اندر جو ہے یہ جمعے کے خطبے کے اندر جو ہے اس کو پڑھا کرتے تھے، تو مجھے یہ سورت جو ہے یاد ہوگی. یہ سورہ قاف، اس کو ہم ذرا سرسری لے کے چلتے ہیں. اس کا آغاز جو ہے قرآن مجید کا قاف والقرآن المجید، یہ حروف مقطعات سے اس کا آغاز ہوا ہے. اور حروف مقطعات ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ قرآن مجید کے عربی کے اندر جو الفابیٹ ہیں وہ کچھ لوگ کہتے ہیں 29 ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں 28 ہیں. جو 28 کہتے ہیں وہ الف اور حمزہ کو ایک ہی وہ حرف شمار کرتے ہیں، اور جو 29 کہتے ہیں وہ الف اور حمزہ کو 2 الگ الگ حرف مانتے ہیں، اس لیے 29 کے الفابیٹ کہتے ہیں. اب یہاں قاف یا حروف مقطعات ہم پہلے بھی میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، کیونکہ یہ جنرل ورڈ سے جو کہ اکثر جو ہے کسی امپورٹنٹ چیز کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے یا اس کو بتانے کے لیے ان الفاظ کا استعمال کیا جاتا تھا. اور عرب کے لوگ جو ہے وہ اس سے بخوبی واقف تھے کہ ان کے معنی ہیں کیا. جیسے ہم اٹینشن پلیز کہتے ہیں نا، کوئی آواز لگانی ہوتی ہے، کوئی اٹینشن کرتے ہیں، یا ہم نے جیسے ہم پاور پلانٹ سے تعلق رکھتے ہیں یا اسمبلی پوائنٹ پہ اکٹھا کرنے کے لیے ہم ایک دم الارم سائرن بجاتے ہیں، تو کچھ چیزوں کو اٹینشن دینے کے لیے، اس کو ترجیح دینے کے لیے ان الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں قاف والقرآن المجید، قسم قرآن مجید کی قسم کھا کر کہا ہے. آگے جو بات کی جا رہی ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے ہم قرآن مجید کو دیکھ لیتے ہیں. قرآن مجید جو ہے وہ قرآن مجید کے پڑھنے کے حوالے سے ہمارے ذہنوں کے اندر ایک چند یعنی غلط قسم کی چیزیں جو ہے وہ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی. ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان یہ کانسیپٹ پیدا ہو گیا کہ ایک حرف وہ ہے بھی صحیح بھی ہے کہ ایک حرف کو پڑھے تو ایک نیکی، دوسرے حرف کو پڑھے تو دوسری نیکی، اس طرح نیکیوں کا ہم کاؤنٹنگ کرتے چلے جاتے ہیں. جبکہ تلاوت کا جو معنی ہے، تلاوت کا معنی ہوتا ہے فالو کرنا، یا جس کو عربی کے اندر ریسیٹیشن کہتے ہیں. ریسیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا. تو قرآن مجید کا پڑھنا یا تلاوت کرنا، اس کا مطلب ہے فالو کرنا. تو ہمارے درمیان یہ غلط فہمی پائے گی کہ ہم نے اس کو سمجھنا نہیں، بس پڑھتے چلے جانا ہے، ہم بس نیکیوں کو کمانے کے چکر کے اندر لگے ہوئے. تو اس کے حوالے سے میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات رکھوں گا کہ ایک حدیث نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ابو ذر، کہ تو قرآن مجید کی ایک آیت کو سیکھ کر پڑھ، وہ اس سے بہتر ہے کہ تو 100 رکعت پڑھ لے، 100 رکعت نماز پڑھے. ابھی دیکھیے قرآن مجید کی 100 رکعت سے مراد ہے کہ ایک رکعت کے اندر ہم کم از کم 3 آیتیں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، پھر درود شریف بھی پڑھتے ہیں، پھر تحیات بھی پڑھتے ہیں، پھر تسبیح بھی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں. تو ایک رکعت کے اندر کم از کم 3 مرتبہ پڑھتے ہیں. تو 100 رکعتوں سے مراد ہے کم از کم 1000 آیتیں. 1000 آیتیں آپ پڑھیں، اس سے زیادہ افضل ہے کہ تو ایک رکعت ایک جو آیت ہے وہ سمجھ کے پڑھ، ایک آیت سمجھ کے پڑھ. یہ دیکھیے کتنی امپورٹنٹ بات ہے، اور ہم اس طرح اکثر توجہ بھی دلاتے رہتے ہیں قرآن کلاسز کے اندر. تو اس کے بعد نبی مہربان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ ذوق تھا کہ ہم جو ہے نا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر یہ ذوق ڈالا ہوا تھا کہ ہم نماز کو جو ہے نا چھوٹی چھوٹی آیت بھی ہوتی تھی یا چھوٹی چھوٹی جو بھی صورت ہوتی تھی اس کو سمجھ کے پڑھتے تھے. یعنی یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا ہمارے ذہن کے اندر کہ کوئی ایسی آیت یا کوئی ایسے قرآن مجید کی صورت ایسی ہو کہ جس کو ہم نے بغیر سوچے سمجھے پڑھ کر اور صرف عبادت کے لیے یا صرف نیکیوں کے پڑھ کے ہم آگے گزرے. یہ ہمارے درمیان ذوق ہی نہیں ڈیولپ کیا تھا. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈسکریج کرتے تھے کہ تم بغیر سوچے سمجھے جائے قرآن مجید کو پڑھتے چلے جائیں. تو ہمارے اندر یہ بڑا، ہماری قوم کے اندر یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم بے سوچے سمجھے جیسے قرآن کو پڑھتے چلے جاتے ہیں. تو ایک قرآن مجید کی، اب ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن مجید کی آیت سے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر، کہ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آ گئی ہیں، اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا. سورہ انعام کی 104 نمبر آیت. ابھی دیکھیے جب ٹیچر پڑھاتا ہے نا بچے کو، تو ٹیچر بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے
میاں کھول کے آنکھیں کھول کے پڑھو، میاں آنکھیں کھول کر مت پڑھو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی آنکھیں کھلی نہیں ہوئی، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، بلکہ اس کو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ تم سمجھ کے پڑھو اور اس کو ایبزارب کرنے کی کوشش کرو، اس کے معنی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرو. تو قرآن مجید بھی یہ کہتا ہے کہ یہ اس سے وہ لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں جو سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں، جو اپنی اس آنکھ سے پڑھتے ہیں کہ جو کہ آپ کی وہ آنکھ جو اللہ کو مطلوب ہے اس کے ذریعے پڑھتے ہیں. تو یہ قرآن ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. اب یہ دیکھیے قرآن مجید کی ایک اور آیت سورہ محمد کی آیت ہے، افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا ان کے دلوں پر کفر چڑھ گئے. یہ ہم بہت ساری آیات جو یعنی پچھلی اس میں دیکھ گئے تھے، بس اب اس کو سرسری لے کے چلتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاف والقرآن المجید، کہ قسم ہے قرآن مجید کی. مجید کے حوالے سے ہم نے دیکھ لیا تھا کہ بلند مرتبہ عظمت والی کتاب، بزرگ و برتر کتاب، عزت و شرف والی کتاب، کریم الکثیر العطا کتاب اور نفع پہنچانے والی کتاب. یہ مجید کے معنی یعنی کیا؟ بلند مرتبہ، عظمت والی، بزرگ اور صاحب عزت و شرف، اور کریم اور کثیر العطا اور نفع پہنچانے والی کتاب. یہ کتاب کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل عجیبوا ان جاءہم، کہ بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پہ ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا انہی کے درمیان، ان کے درمیان یہ بڑی مسکنسپشن تھی کہ وہ کہتے تھے یار ہمارے اندر سے ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح بولتا ہے، ہماری طرح اس نے شادیاں کر رکھی، ہماری طرح اس کا لیونگ سٹائل ہے، لیونگ سٹینڈرڈ سارا وہی ہے، تو ہمارے اندر سے کیسے نبی آ گئے. ان کو اس بات پہ تعجب تھا. تو اس کے بعد انہوں نے پھر ایک اور ان کے درمیان کانسیپٹ لگا، اور جب ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد کیسے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. وہ اس چیز کو ماننے کے تیار نہیں تھے. پھر وہ کہتے تھے یہ تو واپسی جو ہے یہ عقل سے بالکل بعید ہے، یہ امپاسبل ہے کہ انسان مر جائے. تو اللہ تعالیٰ آگے ان چیزوں کو کچھ چیزوں کو کلیئر کر رہے ہیں. ہم پچھلی مرتبہ آپ لوگوں میں سے جو لوگ نئے آئے ہیں تو وہ اس کو پچھلے اس کو سن لیجیے گا تو وہ کانسیپٹ مزید کلیئر ہو جائے گا کہ جب زمین کے جن کے جسم سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو زمین کھاتی ہے وہ ہمارے علم میں سے. اس حوالے سے ہم نے ایک حدیث دیکھی تھی، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ہڈی ہے، یہ مسلم کی 7416 حدیث، کہ انسان کے جسم میں ایک ہڈی ہے کہ جس کو مٹی کبھی کھا نہ سکے گی، اس میں سے قیامت کے دن اس کو پورا پورا بنایا جائے گا. اور لوگوں نے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ہڈی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ دم کی ہڈی کا آخری سرا ہے. اس پہ ہم ڈسکشن کر چکے تھے کہ وہ ہڈی جو ہے یعنی یہ اسلام کی یہ جدید سائنس کی تحقیق ہے، وہ ہڈی دم کی ہماری جو بیک بون ہے اس کے نیچے کا ٹیل ہوتا ہے، اس سے ڈیکوڈ کریں گے اللہ تعالیٰ. واللہ عالم بالصواب، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کیسے ڈیکوڈ کریں گے. یہ ایٹم بم بھی اگر پھٹ جائے تو وہ ہڈی ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے آگے چلیے. اچھا اب یہ بلکہ ان لوگوں کو تو جس وقت حق ان کے پاس آیا، بلکہ ان لوگوں کو جس وقت حق ان کے پاس آیا تو اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا. اسی وجہ سے وہ الجھن میں پڑے ہیں. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، فی جلال القرآن پڑھ رہا تھا، اس کے اندر قرآن مجید کے اندر سید قطب شہید نے ایک بڑا زبردست ریفرنس کوٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہودی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے باپ اپنے بچے کو سمجھتا ہے، جیسے باپ اپنے بچے کو سمجھتا ہے. اب یہ سارے چیز وہاں یہودی بھی ہیں، وہاں عیسائی بھی ہیں، اور وہاں مشرکین مکہ بھی ہیں. اب یہ دیکھیے اب کیا ہوا تھا جب یہ حق ان کے پاس آیا نا، اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے تھے کہ یار یہ جو نبی ہے کہ جس کو ہم بچپن سے لے کے اب تک جانتے ہیں، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کا حق نہیں مارا، کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، کبھی اپنی بیوی کے یعنی کوئی بھی چیز جو بھی اس کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ اتنا کرسٹل اینڈ کلیئر ہے. اب یہ جو بات کہہ رہا ہے، جس قرآن کی بات کر رہا ہے، جس نبوت کی بات کر رہا ہے، جس حق کی بات کر رہا ہے، جس اللہ کی بات کر رہا ہے، ہم اس کو جھٹلائیں تو جھٹلائیں کیسے؟ وہ بڑے شش و پنج میں پڑے ہوئے. تو یہاں ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑی زبردست کوٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جب انسان جوانی کے اندر جو چیزیں کرتا ہے نا، وہ اس کے اندر اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنی جب وہ میچورٹی سے اوپر کی طرف جاتا ہے تو اس کی وہ عادتیں اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ اس کو چھوڑنے کے لیے اس کو بڑا دقت پیش آتی ہے، اس کو بڑی دقت. انہوں نے جو غلط کام کر رکھے تھے، جو شراب و کباب کی محفلیں وہ سجایا کرتے تھے، جو خانہ کعبہ کا ننگا طواف کیا کرتے تھے، جو ظلم و جبر کیا کرتے تھے، وہ ان کے اندر اتنا پختہ ہو چکا تھا. وہ کہتے تھے اگر ہم یہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کو ان کو پتا تھا، ان کو سمجھ تھی اس بات کی کہ اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں کیا کیا چیزیں چھوڑنی پڑیں گی اور کیا کیا چیزیں اختیار کرنی پڑیں گی. اس لیے وہ شش و پنج میں پڑے تھے، الجھن میں پڑے تھے. قرآن کہہ رہے ہیں نا یہ اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے تھے کہ ہم کہتے ہیں ہم اس کو منع کیسے کریں، اس کو اس کی بات کو انکار کیسے کریں. ٹھیک ہے اب یہ دیکھیے آگے ہو رہا ہے. اچھا پھر انہوں نے کہا ایک اور، پھر اللہ تعالیٰ آگے اپنی جو بلیسنگز ہے وہ گنا رہا ہے کہ میں نے آسمان بنایا، پھر میں نے اس کو مزین کیا، پھر اس میں کوئی رکھنا تو نہیں دیکھتے. وہ آپ نے دیکھا نا، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. یہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. آئیے ہم ذرا قرآن مجید کی آیت ایک لیتے ہیں.
قرآن مجید کی آیت سورہ غاشیہ کہ جس کے اوپر ہماری یہاں قرآن کلاس کے اندر ایک دفعہ گفتگو ہو چکی، اس کی 2 آیتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. سورہ غاشیہ 88 نمبر سورت ہے اور اس کی 20 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. 17 18 19 20 4 آیتیں. ابھی دیکھیے اس میں یہ کہتے ہیں تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی یہ جو بات اپنی بلیسنگز گنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا، کیا کس طرح ہم نے اس کو بنایا اور راستہ کیا اور اس میں کوئی رکھنا نہیں ہے. قرآن مجید کی سورہ رحمان کے اندر بھی ہے والسماء رفع ووضع المیزان کہ آسمان کو اس نے بلند کیا اور اس میں میزان قائم کر دیا. سورہ ملک کے اندر ہم نے ڈسکشن کر لی تھی کہ یہ میگلیف ٹرین اور یہ جو ہماری گلیکسیز ہیں یہ ساری اس کے اوپر ہماری ڈسکشن ہو چکی ہے. اب آگے چلیے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے پہاڑ اس میں جما دیے اور نباتات اگا دی، اور یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرے. یہاں ایک لفظ یوز ہوا ہے لکل ابد منیب. لکل ابد منیب اس کا مطلب ہے کہ یہ آنکھیں کھول دینے والی اور سبق دینے والی ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا، یعنی وہ بصیرت کی جو آنکھیں ہیں نا، وہ جو کھول کے اس کو پڑھتا ہے نا، اس کے لیے یہ کھول دینے والی یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور وہ جو رجوع کرنا چاہتا ہے، جو اس کتاب سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر دروازے کھولتے چلے جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کا ذکر کیا کہ میں نے پانی اتارا، مبارک پانی اتارا، غلے اور فصلیں اگائی اور کھجور کے درخت بنائے. تو یہ ساری چیز آخری 2 آیتوں میں ہم نے جو کنکلیوڈ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ پھر یہاں قسمیں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا تذکرہ کیا کہ جن قوموں نے ان آیات کو، کہ جن قوموں نے ان انبیاء کو، کہ جن قوموں نے ان کتابوں کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی اس کو جھٹلا دیا. اس سے پہلے یہ آخری 2 آیتوں میں اس سے پہلے کہ نوح علیہ السلام کی قوم اور اصحاب رس، یہ ہم نے پڑھ چکے. اصحاب رس بھی ایک قوم تھی، قوم سمود. اصحاب رس وہ قوم تھی جو کہ سمود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کی بچی ہوئی جو لوگ تھے وہ اصحاب رس تھے. پھر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود، قوم عاد ہود علیہ السلام کی قوم، پھر فرعون موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور لوط علیہ السلام کی قوم، اور اس کے بھائی ایکا والے، یہ مدین والے، یہ اس کو شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کا تذکرہ کیا. اور تبا کی قوم، یہ تبا حمیری ایک بادشاہ تھا جو کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال پہلے مدینہ آیا تھا، اور اس نے اس کی مٹی دیکھ کے کہا تھا کہ یہاں پر ایک نبی آئے گا، یہاں پر ایک نبی مبعوث ہوگا. اس نے ایک اندازہ لگایا، ایک بات کی تھی. تو وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ بھی جھٹلا چکے، تو ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، آخرکار میری وعیدیں ان پر چسپا ہوگی. ان ساری قوموں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر جا بجا ہمیں ملتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز ہیں، کیونکہ وہ انکار کر رہے ہیں پیچھے، وہ نہیں مان رہے کہ جو مر جائے گا مٹی میں چلا جائے گا اس کو کیسے اٹھایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم پہلی تخلیق پہ کیا پہلی بار کی تخلیق پہ ہم عاجز تھے، مگر ایک نئی تخلیق کی طرف یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے. آئیے آج کا جو ہمارا سبق کہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، دوسرا رکن اللہ تعالیٰ اس کی 2-3 ورسیں تلاوت، 7 ورسیں تلاوت کرتے ہیں، اس کو لے کے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں. عزیزان گرامی، یہ جو قرآن مجید کی آیت وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْخَلَق کہتے ہیں تخلیق کرنا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسان، انسان اردو میں استعمال، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسے، جو انسان کے دل کے اندر جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں، جو نفس، یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم نے پہلے ہی پڑھا کہ نفس 3 قسم کے ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. نفس امارہ وہ نفس ہوتا ہے جو انسان کو برائی کے اندر، 2 قسم کے بنیادی طور پر 2 قسم کے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دائی شر ہوتا ہے نفس امارہ جو انسان کو برائی کی طرف اکساتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک دائی خیر ہوتا ہے. دائی خیر کا مسکن جو ہوتا ہے وہ انسان کی قلب ہوتا ہے اور روح ہوتی ہے جو انسان کو بلندی کی طرف لے کے جاتی ہے. جتنا آپ اپنی روح کو ڈیولپ کرتے چلے جائیں گے، جتنا آپ اپنی خودی کو پہچانتے چلے جائیں گے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں تخلیق کیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں تخلیق کیا، میرے مقصد حیات کیا ہے، میری ابدی زندگی کیا ہے، اور میری یہ جو محدود زندگی یہ کیا ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو آخرت کی زندگی ایک سمندر کے فرمایا کہ جس طرح پانی ایک سمندر کے اندر سے اگر ایک انگلی ڈال کر نکالا جائے اور اس کے اوپر جو قطرہ ہوتا ہے، یہ قطرہ جو ہے، یہ پانی کا جو قطرہ، یہ دنیا کی زندگی.
اور یہ پورا کا پورا سمندر ہے جو کیا ہے آخرت کی زندگی. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دائی خیر، جو خیر کا جو انسان کے اندر جو روح ہے نا، وہ کیا بلندی کی طرف لے کے جاتی ہے انسان کو، جو قلب ہے. ابھی دیکھیے جو مغربی سائنسدان ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں، ان کا اس بات سے بالکل آ رہی ہے، وہ اس بات سے بالکل واقف نہیں ہے کہ یہ جو وہ ان کو نہیں پتا کہ جو روح کیا چیز ہے. وہ روح کی بالکل یہ عالم اس کے اندر دو قسم کے عالم ہے، ایک عالم خلق ہے، ایک عالم امر ہے. عالم امر وہ امر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، وہ روح کی شکل میں آپ کے اندر ہے. تو یہ جو جدید سائنس ہے، یہ جدید جو جتنی بھی جو لوگ ہیں، وہ اس بات پہ آ رہی ہیں، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جو روح کیا چیز ہے. وہ کہتے ہیں یہ دنیا ہی ساری چیز ہے. اور انہوں نے اس دنیا کے عالم خلق کے حوالے سے بے تحاشا قسم کی انہوں نے تحقیقیں، انویسٹیگیشن کر رکھی ہیں، اور تحقیقیں کر رکھی ہیں، اس کا تفتیش کر رکھی ہے، اور آبزرویشن کی بہت زیادہ ڈیٹا انہوں نے کلیکٹ کر لیے اس عالم خلق کے حوالے سے. لیکن وہ جو عالم امر کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر ودیت کر دی ہے، جو روح منہ کی ہے، اس روح کے حوالے سے وہ بالکل ان کو معلوم ہی نہیں کہ روح ہے کیا. ان کی وہ آنکھ جو بالکل بند ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ روح ہے کیا. تو اللہ تعالیٰ آگے یہی فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تَوَسْوِسُ، یعنی یہ قرآن مجید کی سورہ ایک یوسف کی آیت میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُبْرِئُ نَفْسًا، کہ میں نے کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا. یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا. نفس تو انسان کو برائی کی طرف اکساتا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں آگے کیا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پہلے تو نفس کی میں نے تھوڑی آپ کے سامنے تعریف کر دی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. اب دیکھیے یہاں چند چیزیں سمجھنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہم نے دیکھا نہیں، ہم اس کو ہماری عقل سے ماورا ہے، یعنی عالم امر کی چیز ہے نا. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں حساب کرے گا جو عالم خلق کی چیزیں ہیں. عالم خلق کی چیزیں، یہاں کے آپ کو عالم خلق میں دی رکھی ہیں، یہ معاملات زندگی عالم خلق میں دی ہے، اس دنیا کے اندر دی ہے. ان چیزوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ سے معاملات پوچھے گا، باس پرس کرے گا. اب آپ اگر کوئی شخص کہے جی اللہ تعالیٰ کا چہرہ کیسے، ہم اس کی ہماری عقل سے ماورا یہ چیز ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے چہرہ ہم نہیں بتا سکتے. اللہ تعالیٰ کا جو ہاتھ ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، وہ ہم اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہم یہاں نہیں، ہم اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ اس کا ہاتھ ہے کیا. پھر اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ میں آخری پہر آسمان دنیا، لاسٹ جو آسمان اس کے اوپر آ جاتا ہوں. یہ ہماری عقل سے محاورہ ہے. وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی ہستی ہوگی، کیسے وہ نیچے آتے ہیں، کیسے اس کی ندا لگاتے ہیں، کیسے لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، یہ ہماری عقل سے محاورہ ہے. کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر وقت میں اس کے حبل ورید، میں اس کی رگ جاں، یہ دین وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ وَرِيدٍ، کہ ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. رگ گردن سے بھی زیادہ، کہ وہ کس طرح قریب ہیں یہ ہم نہیں جان سکتے. یہ عالم امر کی چاہے، عالم امر وہ چیز ہے جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کر دی. من وان آپ کو ماننا ہے، چاہے وہ آپ کو سمجھ آئے نہ آئے، لیکن آپ کو وہ ماننا ہے. یہ مسلمان کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کے چکر میں پڑ جائیں کہ بھئی ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں کہ یہ کیا چیزیں، تو آپ فطروں کے اندر، بے شمار فطروں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ نے ہر صورت میں آپ کو اس کو ماننا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں بھرنے والے وسوسوں کو بھی ہم جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ، کہ ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، کہ اور آگے اللہ فرماتے ہیں اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہے ہیں، کس کو؟ مشرکین مکہ کو بتا رہے ہیں، اہل کتاب لوگ جو یہودی عیسائی ان کو بھی بتا رہے ہیں، اور مسلمان جو موجود ہیں ان کو بھی بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا، یہ بریکٹ میں اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ، یہ بریکٹ سے مراد ہوتی ہے، یہ قرآن مجید کی تھوڑی دیر میں رکھیے گا. جہاں بھی قرآن مجید کے ترجمے کے ساتھ بریکٹ کے اندر کوئی چیز آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے وہ اس عربی کے ترجمے کا حصہ نہیں ہے. یہ آپ نے تھوڑا دیر میں رکھنا ہے، وہ عربی کے متن کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے وہ جو اہل تفسیر تھے جنہوں نے تفسیر لکھی، اس کو ڈال دیا کہ اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں. یعنی وہ چیز ریکارڈ کر رہے ہیں، ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، یہ دو فرشتے ہیں جو کہ یہ ہم نے پڑھا نا، کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یمین اور یسار، یمین کہتے ہیں رائٹ کو، عربی کے اندر تھوڑی ویکیبلری آپ سوچ لیجیے گا. یمین کہتے ہیں کہ رائٹ، اور یسار کہتے ہیں لیفٹ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انل یمینی و عن الشمال، کہ رائٹ اور لیفٹ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے دو فرشتے اس کی بٹھا دیے جو ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں، جو ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیے
آج سے اگر 20-30 سال پہلے چلے جائیے جہاں ریکارڈنگ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. آپ کا کیا کرتا تھا, یہ آپ کے کیا ہوتا تھا, آپ کا اسٹینوگرافر کوئی باس بیٹھا ہوا ہے, وہ اپنے پاس اسٹینوگرافر بٹھاتا تھا اور وہ ریکارڈ کراتا تھا, اس کے اندر ٹائپنگ مسٹیک ہو جاتی تھی ایسی نا. لیکن آج ریکارڈنگ کی ایسی جدید, یہ آپ کے سامنے گیجٹ ہے, اتنی جدید چیزیں آ گئی کہ ریکارڈنگ مین آن ایون میری حرکات و سکنات ایز اٹ از ریکارڈ ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ تو یعنی کتنے سال تقریباً 10,000 ایئر, یہ انسانی تاریخ جو ہے, یہ انسان جب اس دنیا کے اندر آیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور اب تک کم و بیش 10,000 سال, اگر آپ انبیاء کرام کی لائف کو کاؤنٹ کیجئے تو یہ جو اہل تفاسیر نے کاؤنٹ کیا کم و بیش 10,000 سال یہ انسانی تاریخ ہے. اس وقت سے لے کے یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ ہر انسان کا جو ہے نا وہ ڈیٹا ریکارڈ کرتے چلے جائیں. اس کے اندر میں ذرا ایڈیشن آپ کے ساتھ کرتا چلوں. دیکھیے فیس بک ہے نا, میں نے یہ خود آبزرو کیا, بلکہ میں نے شیخ صاحب کے ساتھ ایک دو ڈسکس کیا کہ ہم بعض کا کوئی چیز سوچتے ہیں, وہ کوئی چیز آپس میں ڈسکس کرتے ہیں, چند منٹ کے بعد یا چند گھنٹوں کے بعد وہ آپ کی فیس بک کے اوپر موجود ہوتی ہے ایسے نا, حالانکہ آپ نے سرچ بھی نہیں کیا ہوتا, وہ چیز آپ نے سرچ بھی نہیں کی, نہ گوگل پر سرچ کی, صرف میں نے گفتگو کی. دیکھیے اور میں خود فیس بک کے پیج چلا رہا ہوں تو میں حیران ہوں کہ وہ ایک یعنی آپ کی کوئی پوسٹ وہ کتنے منٹ کس نے, یعنی آپ کی پوسٹ ہے وہ 10,000 بندوں تک گئی ہے, آپ کے ملک کے کتنے ممالک تک گئی ہے, 10 ممالک تک, 20 ممالک تک, 30 ممالک, کتنے بندوں تک گئی ہے, اور اس کے اندر کتنی عورتوں نے اس کو سرچ کیا, کتنی عورتوں نے دیکھا, اور کتنے بچوں نے دیکھا, اور کتنی لیڈیز نے دیکھا, اور کتنے بوڑھوں نے دیکھا, ان کی عمریں کیا تھی, اور کس نے 1 منٹ دیکھا, کس نے 10 سیکنڈ دیکھا, کس نے 1 گھنٹہ دیکھا, ہر چیز وہ بتاتا ہے. ابھی دیکھیے ایک چھوٹا سا ایپلیکیشن ہے جو کہ یہ دنیا کی 7.5 ارب انسانوں کے اندر اگر ہم اندازہ لگائیں 2 ارب انسان بھی فیس بک چلاتے ہیں, تو ان کا ڈیٹا اتنی باریک بینی سے ریکارڈ کرنا, ایک عام سی ایپلیکیشن ریکارڈ کر رہی. تو اللہ تعالیٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر, اللہ تعالیٰ یعنی اس چیز پہ حقیقت رکھتے ہیں. یعنی ہم نے رب کا مطلب پڑھا نا, مالک و راکا فرمروا و منتظم, پالنے والا اور پرورش, ہر چیز کا انتظام ان کے کنٹرول کے اندر اللہ تعالیٰ کے اندر. تو آگے یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 2 فرشتے ہیں جو کہ ہر چیز جو کہ نگران ہیں اور ہر بات اس کی. یہ دیکھیے آگے یہ آپ کے سامنے ایک تو میں یہ بتا دیا, پھر اللہ تعالیٰ میں نے جب ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ وہ کیا کیا چیز ہے, ان السمع والبصر والفؤاد کل, بے شک کان اور آنکھ اور دل یہ سب کے سب وہ اعضاء ہیں جن کی کارگزاری کے متعلق اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال کیا جائے گا. یہ قرآن مجید کی سورہ اسراء کی آیت. آگے چلیے پھر آگے فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدی رقیب عتید, کہ کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے والے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو. پھر دیکھو وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید, کہ پھر دیکھو وہ موت کی جانکاری حق لے کر آ پہنچی, یہ وہی چیز سے جس سے تو بھاگتا تھا. یعنی مشرکین مکہ دنیا کے اندر جتنے بھی اقوام پیدا ہوئی, جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے, اللہ تعالیٰ کے انکاری ہیں. اس وقت بھی دہری جو اللہ تعالیٰ نے موت کا کوئی انکار ہے, کوئی ایسا واحد شخص بھی نہیں ہے جو کہ موت نہیں آنی. یعنی پوری دنیا کے اندر, دنیا کی پیدائش سے لے کے اب تک جتنے بھی لوگ آئے نا وہ اللہ تعالیٰ کے انکاری ہو سکتے ہیں لیکن موت کے انکاری نہیں ہے. تو موت ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کو آ کے رکھے. لیکن جب انسان کوئی مرتا ہے نا, جب ہم اس کو کندھے کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے اور قبر کے اندر اتارتے لمبے کے لیے ہماری بڑی جھرجھری آئے تھی, کیا ہم اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, ہم آنا تو یار ایسے آنا تو ہم نے, یعنی موت یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ پھر دیکھو وہ موت کی جانکاری حق لے کر آ پہنچی, اور یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا رہا, یہ وہی چیز ہے جس سے تو, یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو جس چیز سے تو بھاگ رہا ہے نا تو یہ جانا اسی وقت ہے. جب ہم اٹھا کے ایک ڈیڈ باڈی کو اٹھا کے, وہ ہمارے عزیز ہوتا ہے کہ جس کو ہم اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور قبر کے اندر قبرستان پہنچتے ہیں تو ہمارے ہر بندے کا رنگ جو ہے نا وہ عجیب قسم کا ہو جاتا ہے, خوف کے معنی جس کی چہرہ اتر جاتا ہے, اور اس کو یہ یاد آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ایک دن آنا ہے کہ جب مجھے اس کے اندر قبر کے اندر ڈالا جائے گا, مجھ سے 3 سوال کیے جائیں گے, من ربک کا, من دینک کا, من رسولک, تم سے حساب کتاب کیا جائے گا. تو چند دن تک ہمارے اندر وہ خوف برقرار رہتا ہے, اس کے بعد ہم دوبارہ بھول کر اپنی دنیا کے اندر مگن ہو جاتے ہیں, اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر ہم روٹین کے اندر آ جاتے ہیں اور اس چیز کو بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یاد کرا رہے ہیں کہ پھر دیکھو وہ موت کی جانکاری حق لے کر آ پہنچی, یہ وہی چیز تھی جس سے تو بھاگتا. ہم جتنا مرضی بھاگے لیکن اس چیز کو آ کے رہ رہے ہیں. تو عقل مند وہ شخص ہے جو کہ یعنی اس چیز کی تیاری کرتے رہتا ہے ہر وقت ہر آن. یعنی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن انہوں نے اپنی نصیحت اپنے بچوں کو نہ لکھ کے دی ہو. ایک تو یہ موت برا کے آنی, ایک تو کوشش آپ لوگ بھی کیجیے. میں نے بھی اپنی فیملی کا ایک بنایا ہوا ہے واٹس ایپ کا گروپ, کیوٹ فیملی کے نام سے.
تو میں اس میں کیا کرتا ہوں کہ جو بھی میں نے کسی سے لینا ہوتا ہے، کوئی دینا ہوتا ہے، اس کے اندر میں شیئر کر دیتا ہوں، یا کوئی میری کوئی خاص چیز ہوتی ہے میں اس میں شیئر کر دیتا ہوں، تاکہ خدا نہ خاصا زندگی کو پتہ نہیں کہ انسان اس دنیا سے چلے تو آپ کے بچوں کو پتا ہو کہ یہ والد صاحب نے لینا تھا اور یہ دینا تھا. تو یہ بھی ایک دن تحریر ہے جو کہ سب کو بتائی جا رہی. تو یہ آپ کوئی چیز چھپائیں نہ، کوئی چیز چھپ سکتی نہیں ہے، تو اپنی فیملی سے کم از کم نہ چھپائیں، اپنی فیملی کا گروپ بنائیں یا اپنے ایک ڈائری بنائیں کہ جہاں لکھ کر ہر چیز رکھیں، کیونکہ زندگی کے ایک لمحے کا پتہ نہیں. آگے چلیے، آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمَئِذٍ وَعِيدٌ، کہ پھر آگے یہ پوری دنیا جب ختم ہوگی اس کے بارے میں آ رہا ہے. پھر سور پھونکا گیا، یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا. پھر آگے وجاعت کل نفس معها سائق، ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا ہے. یہاں ان دو فرشتوں کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ جو دو فرشتے تھے کرام کاتبین کہ جو کہ آپ کا ریکارڈ لکھ رہے تھے، اس کو یہاں ٹچ دیا گیا ہے کہ دو فرشتے ہوں گے، ایک آپ کو ہانک کر یعنی آپ کو کھینچ کے لے کے آ رہا ہوگا، دھکیلتے ہوئے لے کے آ رہا ہوگا، ایک آپ کو دھکیلتے لے کے آ رہا اور ایک بندے کے ہاتھ میں پورے آپ کی ریکارڈ جو تھا نا، پورا ڈیٹا. آج کا تو میں دیکھ رہا تھا 2 ٹیرا بائٹ کی آپ کی یو ایس بی آ گئی تھا، میموری کارڈ آ گیا 2 ٹیرا بائٹ کا تھا میموری کارڈ آ گیا، جو کہ یعنی آپ کی لاکھوں کتابیں اس اتنی سی یو ایس بی کے اندر آ سکتی، لاکھوں کتاب. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ کی یہ پہنچ کہتی ہے ڈیٹا ہے نا، مائکرو چپ ہے. یہ دیکھیے، یعنی مجھے اتنی زبردست یہ بات لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا اور مائکرو چپ اب بن رہی ہے. مائکرو چپ اب بن رہی ہے تو ہمارے سامنے جنرل لوگوں کے سامنے اتنی بڑی مائکرو چپ آئی ہے، لیکن جو یورپ کے اندر جو ایڈوانس ملک ہے اس کے اندر تو مائکرو چپ اتنی جو پن کی برابری ہے. آپ کی اربوں کتابیں اس مائکرو چپ کے اندر آ گئی. تو یہ جو حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ وہ ٹیل دم کی ہڈی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 7416 حدیث کے اندر کہ دم کی ہڈی ایک ایسی ہڈی کہ جس کے اندر سارا ڈیٹا کمپائل ہو جاتا ہے اور قیامت کا دن اس دم کی ہڈی سے انسان کا سارا ڈیکوڈ کیا جائے. اس کا مطلب یہ خود ثابت ہو رہا ہے. تو آگے یہ فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا ہے، اور اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا اور ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوتا. یعنی جب عالم یعنی خلق سے انسان نکل کے عالم امر کی طرف جائے گا نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو جو غفلت کے اندر پڑا ہوا تھا، تو جو بے خوف تھا، تیرے سامنے تو سمجھتا تھا کہ یہ ہو کر نہیں رہنا، اس دن اس کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور اس کو ہر چیز نظر آ جائے گی. یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے تھے، یہ جو نبی کہتا تھا، وہ ہر چیز بینوان جو ہے وہ بالکل ایز اٹ از ہو رہی ہے کہ یہ آخرت بھی آئی ہے، یہ جنت بھی آ رہی ہے، یہ جہنم بھی آ رہی ہے، یہ حساب کتاب بھی ہو رہا ہے. تو اس کے سامنے جب آنکھوں کا پردہ ہٹ جائے گا تو تو غفلت میں تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا، آج تیری نگاہ خوب تیز ہے. آگے وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، کہ اس کے ساتھی نے عرض کیا یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر. اب یہاں تھوڑی سی کنفلکٹ ہے. چند جو اہل تفاسیر ہیں وہ کہتے ہیں یہ وہ ساتھی ہے جو کہ فرشتہ ہے، لیکن اگلی آیت کے اندر یہ بات جو ثابت، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی، مولانا مودودی صاحب نے بھی اور بہت سارے اہل تفاسیر لکھے، یہ وہ شیطان ہے جو انسان کے ساتھ اس دنیا کے اندر آتا ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے. کیا پیدا ہوتا ہے؟ ہمزاد، اسی طرح کا. اور وہ شیطان ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی انسان کی پیدائش کے وقت ہی اس کے ساتھ لگا دیا تھا تاکہ اس کو آزمائے کہ وہ کس راستے پہ چلتا ہے، حق کی طرف چلتا ہے یا باطل کی طرف جاتا ہے، سیدھے راستے پہ چلتا ہے یا الٹے راستے پہ چلتا ہے، میرے راستے پہ چلتا ہے یا شیطان کے راستے پہ چلتا ہے. تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھی لگا دیا اور شیطان بھی لگا دیا. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھی نے عرض کیا. کون ساتھی؟ شیطان، جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھی نے عرض کیا یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے. اب وہ لے کے آئے گا، کہے گا جی اللہ تعالیٰ جو بندہ آپ نے میرے سپرد کیا تھا نا وہ میں نے آپ کے سامنے حاضر کر دیا، میں نے آپ کے سامنے حاضر. اب اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا نوکر تھا، مجھے تو اسائنمنٹ ملی تھی، میں تو وہ کام کر رہا تھا. اب وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کا جواب آگے دے رہا ہے. بڑے خوبصورت ڈائلاگ ایسے زبردست ہیں، اگر آپ اس کو سمجھے نا تو آپ حیران ہو جائیں گے یار یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے، ایسے لگتا ہے جیسے ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں. دیکھیے آگے کہتے ہیں حکم دیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حکم دیا گیا پھینک دو ہر کٹے کافر کو، ناشکر مخالف کو، جو حق سے انار رکھتا ہو، خیر کو روکنے والا ہو. یہ ساری باتیں جو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو اٹھا کے جہنم خیر سے روکنے والا ہو اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا، اس شک میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے ہوئے بیٹھے تھا. ڈال دو اسے سخت عذاب میں اس کے ساتھ. اب اس کا ساتھ یہ میں ساری چیزیں اس لیے رینڈملی پڑھ لی کہ یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جن کی صفات ہوں گی وہ سارے کہاں جائیں گے؟ جہنم کے اندر. سنیں، جو حق سے یعنی ناشکر مخالف، حق سے انار رکھنے والا، خیر کو روکنے والا، حد سے تجاوز کرنا. یہ جب آپ اللہ کے حدود کو توڑیں گے، حد سے تجاوز کرنے والا، شک میں پڑنے والا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا. اور ڈال دو، اپنے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈال دو اسے سخت عذاب میں. اس کے ساتھی نے عرض کیا. اب اس کے ساتھی کیا کہہ رہا ہے؟
خداوند میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ تو خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. اب وہ جو شیطان تھا نا وہ سمجھتا تھا کہ میں تو سرکاری کارندہ تھا اور وہ پریشان ہو گئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو اٹھا کے دونوں کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دو. کہہ گئے اللہ تعالیٰ میں تو آپ نے جو اسائنمنٹ دی تھی میں تو اس کے مطابق چل رہا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھی نے عرض کیا کہ خداوند میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا. یعنی وہ کہتا کہ میری کسٹڈی میں جس بندے کو آپ نے دیا تھا حمزاد, میری کسٹڈی میں جس بندے کو آپ نے دیا تھا میں تو اس کو نہیں برقرار, میں تو اس کو کہتا تھا وہ کر لیتا تھا, میں اس کو ہاتھ سے پکڑ لیتا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھی نے عرض کیا خداوند میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. جواب میں ارشاد ہوا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جواب میں ارشاد ہوا میرے حضور جھگڑا نہ کرو, میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا جو قانون ہے, میرا جو حکم ہے, میرا جو فیصلہ ہے وہ بس ڈیسیژن میں نے میک کر لی, ڈیسیژن میکنگ ہوگی بس, اب جانا ہے تم نے جہنم کے اندر. آگے میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں. ٹھیک ہے, یہ یہاں پر ختم ہوگی. بس ہم اس کو 2-4 منٹ کے اندر سم اپ کر لیتے ہیں. ہم نے جی سورہ کاف کی 2 رکوعوں کا ذرا سرسری مطالعہ کیا. پہلے اس کے اندر قرآن مجید کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ کاف قسم ہے قرآن مجید کی. قرآن کو ہم نے دیکھ لیا. قرآن کا مطلب ہوتا ہے ریسیٹیشن, عموماً جو لیا جاتا ہے, یہ اس کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنا. تلاوت کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے فالو کرنا. کس کو کرنا ہے؟ یعنی آیات کو فالو کرنا, اس کے احکامات کو فالو کرنا, اس کے قوانین کو فالو کرنا, اس کے نظام کو فالو کرنا. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے مطابق جب ہم اپنی زندگی کو نہیں ڈالیں گے اس کا مطلب ناکام ہے, نامراد ہے, ہم جہنم کے اندر جانا ہے. اگر ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی ڈالیں گے تو ہم کامیاب ہیں اور جنت کے راہی ہیں اور اللہ کے حکموں کو ماننے والے ہیں. تو کاف قرآن کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں کہ تعجب ہے لوگوں کو کہ وہ خبردار کرنے اللہ خود ان کے پاس, ان کو یہ تعجب تھا کہ ہمارے اندر سے کیسے نبی جو ہے وہ آ گیا. پھر اللہ تعالیٰ پھر ان کافروں نے کہا کہ ہم مر جائیں گے تو کیسے اٹھائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واپسی, وہ کافر کہہ رہے ہیں کہ واپسی جو عقل سے بعید ہے, یہ ہوتا نہیں, وہ اس لیے مردے کو جلا بھی دیتے. تو پھر ہم نے حدیث پڑھی تھی 7416. کیا حدیث تھی وہ حدیث جس میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے, ڈی کوڈ کیے جائیں گے. جی افضل صاحب کنکلوژن بتائیں. بیک بون کی ہڈی, یہ سن لیجیے گا دوبارہ سنیں آپ. ہاں دم کی ہڈی. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ہڈی ہے کہ جس کو مٹی کبھی کھا نہ سکے گی اور اس میں سے قیامت کے دن اس کو پورا بنایا جائے گا. لوگوں نے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ہڈی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ دم کی ہڈی کا آخری سرا ہے کہ جس سے ڈیکوڈ کیا جائے گا. میں نے آپ کو بتایا بھی کہ مائکرو چپ آج کل آ چکی ہے 2 ٹیرا بائٹ کی اتنی سی, تو کیا دم کی ہڈی تو اس سے بھی چھوٹی ہے. تو اس کا مطلب یہ سائنس ایڈوانسمنٹ کی طرف جا رہی ہے نا. اس کا مطلب یہ ناممکن نہیں ہے, یہ ممکن ہے اور ہو سکتا ہے یہ ٹیل پہ آ جائے, بالکل ایسی اتنی مائکرو چپ بن جائے کہ جس کے اندر اربوں کتابیں جو ہے اس کے اندر آ جائیں. پھر ہم نے آگے دیکھ لیا کہ وہ کہتے ہیں کہ بڑا عجیب ہے کہ ان کو اٹھایا جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ جو زمین ان کے جسموں سے جو کھاتی ہے وہ میرے علم میں سب, اور یہ سب ایک کتاب کے اندر محفوظ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلکہ ان لوگوں کو تعجب ہے کہ جب ان کے پاس حق آیا تو وہ لوگ بڑے شش و پنج میں پڑے ہوئے تھے کہ ہم اس کو کیسے, الجھن میں پڑے تھے کیسے جھٹلائیں, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہودی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کتاب کو اس طرح جانتے تھے کہ جس طرح اپنے بچے کو جانتے ہیں, جس طرح باپ اپنے بچے کو جانتا ہے نا, وہ کتاب کو اس طرح جانتے تھے. اس کتاب کو یہ حق کتاب ہے اور وہ زرکت کا درخت لگا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے وہ یہودی جو ہے پوری دنیا کے اندر زرکت کا درخت لگا رہے ہیں, کیونکہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا جب قیامت قریب آئے گی تو ہر پتھر, ہر درخت, ہر چیز بولے گی. جب مسلمان کو قتل کر رہے ہوں گے نا تو ہر چیز بولے گی کہ میرے پیچھے یہودی کھڑا ہوا ہے سوائے زرکت کے درخت کو. تو صحابہ کرام نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا یہ زرکت کا درخت یہودیوں کا درخت, وہ نہیں بولے گا, وہ اس کے پیچھے جو یہودی چھپ گئے. اس وجہ سے وہ پوری دنیا کے اندر وہ اس وقت زرکت کا درخت لگا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب سچی کتاب ہے, یہ نبی سچا نبی ہے, یہ دعوت سچی دعوت ہے, لیکن ہڈارامی نہیں ماننا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنی بلیسنگز کو گنا رہا ہے کہ میں نے آسمان بنایا, پھر اس کو آراستہ کیا, پھر کوئی رکھنا نہیں ہے. سورہ رحمان کی ہم نے بات اس میں دیکھ لی تھی. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں پہاڑ جما دیے. ہم نے سورہ غاشیہ کے دی تھی کہ سورہ غاشیہ کی کیا تھی, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا تو نے کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اونٹوں کو دیکھتے کہ اونٹ کیسے بنائے گئے, آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھائے گئے, اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے, اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھائے گئے. زمین کے بارے سے ہم بہت بے شمار باتیں کر چکے. اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آنکھیں کھولنے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھجور کے درخت پیدا کیے اور پھل پیدا کیے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ
اس پانی سے ہم مردہ زمین سے زندگی بخش دیتے ہیں. سعودی عرب کے اندر میں رہا ہوں, 2009 کے اندر سعودی عرب گیا تھا, 2009 2010 بارش ہوئی, 2010 کے بعد 5 سال کے بعد بارش ہوئی. یعنی عرب کنٹریز کے اندر ڈیزرٹ ہوتا ہے, اور ڈیزرٹ کے اندر بعض 2 4 5 سال, یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہوا کہ 5 سال بارش نہیں ہوتی, اور جب بارش ہوتی ہے وہ بے جان بنجر زمین جو ہے اس سے وہ لہلاتی, کہیں نہ کہیں وہ درخت نکل آتے ہیں, کہیں پودے نکل آتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے ایک بے جان زمین سے میں جب زندہ کرنے میں قدرت کرتا ہوں کہ میں انسان کو نہیں, یہ قرآن مجید میں ہم نے 30ویں پارے میں ایک سورت پڑھی تھی, کسی طرح بتایا تھا کہ انسانوں کو اگایا جائے گا, زمین سے اگایا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے اس پانی سے ہم مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں, تو مرے ہوئے انسانوں کا بھی زمین سے نکلنا اس طرح ہوگا. پھر آگے میں مختلف قوموں کا تذکرہ, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو جو پیدا کیا, اس کے دل میں ابھرنے والے جو وسوسے ہوتے ہیں نا, خیر و شر کے داعیات, وہ ہم اس کو جانتے ہیں. یعنی نفس امارہ, نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ, ہر چیز کو جانتے ہیں, کیونکہ ہم کیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, کیونکہ ہم اس کی رگ جاں ہوتی ہے, مین جو وین ہے نا, کہ جس کے وہ انسان کی زندگی کا دار و مدار اگر یہ کٹ جائے تو انسان ختم. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو جانتا. پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کے بارے میں ہم کوئی کانسیپٹ نہیں بنا سکتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے ہاتھ ہیں, وہ ہاتھوں کا ہم کانسیپٹ ہم اس کو ذہن نہیں لے سکتے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں آخری آسمان تک آ جاتا ہوں, ہمارے ذہن میں. تو یہ ساری چیزیں عالم امر کی چیزیں ہیں, یہ وہ چیزیں کہ اس کے ہم نے ایمان لانا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر انسان کے اوپر 2 داعیات ہیں, 2 فرشتے ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ ہم نے بٹھا رکھے ہیں, جو کہ اس کا حساب کتاب سب کر رہے ہیں, اور انسان کی زبان سے کوئی لفظ ایسا نہیں نکلتا کہ جس کو محفوظ کرنے والے کرام الکاتبین اس کو فٹافٹ لکھنا دیتے ہوں. پھر میں اس کے اوپر آپ کو فیس بک کی مثال دی تھی کہ فیس بک ایک چھوٹی سی اپلیکیشن ہے جو کہ تقریباً کم و بیش 7.5 ارب انسان اس دنیا کے اندر موجود ہے. تو 2 سے 3 ارب انسانوں کا ڈیٹا وہ منوان ایک سیکنڈ, کہ آپ کی پوسٹ کتنے سیکنڈ دیکھی گی, کتنے منٹ دیکھی گی, کن لوگوں نے دیکھی, ان کی عمریں کیا تھی, وہ ٹائم کیا تھا جس ٹائم دیکھا گیا, وہ خود انالیسس کر کے بتاتا ہے کہ بھئی آپ جو پوسٹ نیکسٹ ڈالیں, وہ آپ کے جو آڈینس ہیں وہ بیٹھتے ہیں 5 بجے. میں نے ایک پوسٹ ڈالی, اس کے پوسٹ نے ایک اسٹیٹمنٹ مجھے دی کہ یہ جو آپ کی پوسٹ ہے, آپ پوسٹ جو ہے نا ایک تو چھوٹی کریں, اس کے بعد آپ 5 بجے کے بعد ڈالا کریں, کیونکہ آپ کے آڈینس زیادہ تر بیٹھتے ہیں 5 بجے کے بعد. بھی دیکھیے فیس بک اتنی سی اپلیکیشن ہے, ایک ایک چیز کا ڈیٹا اس کے بعد ریکور. کیا اللہ تعالیٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, کیا وہ رب العالمین, کہ اس کے پاس اتنی قدرت نہیں ہے کہ ہر چیز کا, یہ نہیں وہ کہتے ہیں رگ جہان سے بھی میں آپ کا وہ یہ ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ کوئی اس کے بعد پھر موت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ موت کی جان کنی حق کو لے کر حق پہنچی, اور یہ وہی چیز ہے کہ جس سے تو بھاگتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سوت مکا جائے گا. یہ شیخ صاحب نے پہلے اس پہ گفتگو کر لی ہے کہ جس دن تجھے خوف دلایا جاتا تھا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس دن کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا, اب ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کو ایک ہانک لگانے والا, ایک دھکیلنے والا لے کر اس کے پاس آ گیا, اور ایک گواہی دینے والا. وہ ڈیٹا پورا جو ہے نا, ایک فرشتہ جو آپ کو لے کے آ رہا ہے, وہ دوسرے فرشتے کے ہاتھ میں لیجر ہے پورے. جیسے آپ کو چیف ایگزیکٹو بلائے تو آپ ایسے لیجر لے کے پہنچ جاتے, جی سر نوٹنگ کرائیے, ایسے ہی نا. لیکن اسی سیم وہی منظر ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پر کھینچ رہے ہیں کہ گواہی دینے والا آ گیا, وہ بتائے گا سر یہ پورا ڈیٹا ہے, اس کا ایویڈینس ہے, یہ ثبوت ہے, پوری دنیا میں یہ کر کے آیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن تجھے اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا, جب پردہ تیرے سامنے ہٹا دیا جائے گا, جو تیرے سامنے پڑا ہو تو آج تیری نگاہ کے سامنے آ گیا, اور اس کے ساتھی عرض کریں گے جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے. یہ وہ ساتھی کون ہے حمزہ, شیطان. حمزہ تو جو اس کے ساتھ ہے, وہ کہتے ہیں جو آپ نے مجھے دیا تھا, جو میری کسٹڈی میں بندہ دیا تھا, وہ آپ کے سامنے میں نے حاضر کر دیا, پیش کر دیا. پھر حکم دیا جائے گا کہ اس کو پھینک دو. پھر پھینکنے والے لوگ کون سے ہیں؟ جو خیر سے روکنے والے تھے, جو حق سے تجاوز کرنے والے تھے, جو شک میں پڑے ہوئے تھے, جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا بنائے بیٹھے تھے, ان سب کو اللہ تعالیٰ کا عذاب میں ڈال دو. تو اس کے ساتھی نے عرض کیا خداوند میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا. وہ کہے گا یار میں تو اپنی جان چھڑاؤں, جو مجھے آپ نے اسائنمنٹ دی تھی, جو مجھے ڈیوٹی دی تھی, میں نے جان دی تھی, میں تو اپنی جان اب چھڑاؤں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں, تیری جان نہیں چھوٹے, کہ سرکش نہیں بنایا, بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی پڑے ہوئے. میں تو صرف اس کے کان میں وہ کرتا تھا, قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق, وہ کہتا میں تو صرف وہ کہتا تھا. ایک شیطان کی وہ ایک مزے کی بات بتاتا ہے, ایک شیطان اپنے چیلے کو ٹرین کرنے کے لے کے گیا. وہ کہتے ہیں میں کچھ نہیں کرتا, یہ انسان خود کرتا ہے. اپنے چیلے کو لے کے گیا حلوائی کی دکان پہ. یہ میں جب بچپن میں جہاں نا ہم اسپیچز کرتے تھے بچوں کے لیے, یہ بچوں والا واقعہ یہ. وہ کہتے ہیں وہ لے کے گیا چیلے کو, وہاں بٹھا دے, خود بیٹھ گیا, اور ایک شہد کا ٹپکا لیا, دودھ والا کڑھائی, وہ کڑھائی میں دودھ پکا رہا تھا, اس نے شہد کا ٹپکا لیا, وہ کڑھائی کے پیچھے دیوار پہ سے لگا دی اور بیٹھ گیا. کہتا اب دیکھو میں نے کچھ نہیں کرنا, میں نے کچھ نہیں کرنا. شیطان پہلے جو نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے پہلے وہ انسانی شکل میں آتا تھا, انسانی شکل میں آتا تھا, پھر اب نہیں آتا. اس کو پتہ چل گیا انسان بڑا چالاک ہو گیا, اور ڈرائیور شکل میں نہیں آتا. کہ وہ جناب کیا ہوا کہ وہ لگا دی ٹپکا, تھوڑی دیر آئی
मक्खी पे जब मक्खी आई तो उसने छिपकली ने देखा, उसने छिपकली ने शिकार करने की कोशिश की, जैसे उस पर झपटा लगा तो छिपकली के पाँव से सीधा कढ़ाई में, और वो उसको पकाता रहा, वो जहरीला हो गया दूध। अब लोग लेके गए घरों में, बच्चे मुंह से इतना झाग निकलने लगी, छिपकली जहरीली, लोग बच्चे कोई एक मर गए। वो 2-4 डंडे सोटे लेके आ गए, इधर इसके पास भी डंडे सोटे थे, लड़ाई हुई, 2-4 इधर से किए, 2-4 उधर से। उसने शैतान ने कहा देखो मैंने कुछ किया है, मैंने, अगर वो अपनी ड्यूटी जो है वो सही तरीके से अंजाम देता तो ये सारा वाकया, वो कहता मैंने तो कुछ नहीं किया। यहाँ पर भी वही कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई सुने, डायलॉग सुने, कि उसने कहा, उसके साथी ने अर्ज किया, खुदावन मैंने तो इसको सरकश नहीं बनाया, मैंने तो इसको सरकश नहीं बनाया, बल्कि ते खुद अपने परले दर्जे की गुमराही में पड़ा हुआ था। जवाब में इरशाद हुआ, मेरे हजूर झगड़ा ना करो, तुम आपसे बहस मुबाहिसा न करो, मेरे सामने आपस में झगड़ा ना करो, मेरा जो कानून है, मेरा जो हुक्म है, मेरी जो फैसला है वो बस हो गया, मैं तो तुमको पहले ही अंजाम में, अल्लाह ताला कहते हैं मैंने कुरान के जरिए हर चीज तुम्हें बता दी थी, अंबिया के जरिए हर चीज बता दी थी, किताबों के जरिए हर चीज बता दी थी, मैं तो तुमको पहले ही अंजाम बद से खबरदार कर चुका हूँ, मेरे यहाँ बात पलटी नहीं जाती और मैं अपने बंदों पर जुल्म तोड़ने वाला नहीं हूँ। एक आखिर में एक सुनाऊंगा, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक दुआ नबी मेहरबान से हजरत आयशा ने पूछा, ए अल्लाह के नबी क्या आपके साथ भी हमजाद है? तो अल्लाह के नबी, हाँ मेरे साथ है, लेकिन मैंने उसको मुसलमान कर लिया। अंबिया के ऊपर उनका जोर नहीं चलता, कैसे चलता है? जो नेक लोग होते हैं, जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे होते हैं, जो कुरान से ताल्लुक बनाने वाले बंदे होते हैं, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के बारे में आता था कि वो शैतान से कन्नी कतरा के निकल जाया करता था, इसलिए कि वो सख्त थे और वो अमल के पक्के थे, तो वो उससे कन्नी कतरा के निकल जाया करते थे कि भाई ये जो है ये हमारे लेवल जो है इनसे बहुत आगे। ठीक है, अल्लाह ताला दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।